جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اٹھتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اٹھتا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق و معبود ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اپنے اللہ کو بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین تاجدار سلطنت دنیا کی آمنہ کے لال باعث کائنات احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ جن کے شکر کے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مارا۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین اور ان کو گفتگو ہماری پچھلے دنوں میں یہاں پر پہنچی تھی۔ انسان کے ذاتی اعمال اور انسان کی نیت اور ارادہ ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان زبان سے اقرار کرتا رہے، اگر اس کی نیت ارادہ عمل اللہ کے خلاف ہے، دو جملے ہم نے قرآن کریم سے جو دیکھے تھے کہ سمعنا و اطعنا، کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور سر جھکا اطاعت۔ کوئی بھی شخص اللہ کی مخالفت کر کے سکون نہیں پا سکتا، کوئی ٹھیک نہیں سکتا۔ اور جب ہم اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے پھر نتائج سامنے آتے ہیں، اس سے پھر کیفیت بنتی ہے، اس کے اندر اضطراب ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اس سے پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یہ بات بھی میں نے آپ سے کی تھی کہ یہ بھی بڑی آسانی سے ہو سکتی تھی کہ انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے سمجھانے کی، کہنے یہ خود ہی عقل والا ہے، بڑا فہم و فراست والا ہے، اچھائی برائی کو سمجھتا ہے، نفع نقصان کو سمجھتا ہے۔ کیا ضرورت تھی اللہ کو 1,24,000 نبیوں کو بھیجنے کی؟ کیا ضرورت تھی نبیوں کو اتنی مصیبتیں اٹھانے؟ کتنے انبیاء کو شہید کیا گیا؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ تیری ضرورت تھی تو تیرے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا۔ اگر ضرورت نہ ہوتی تو نبیوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب پیغمبر کا راستہ چھوڑ کے جب انسان اپنی پلاننگ کرتا ہے، اپنی تدبیر کرتا ہے، تو یہ وہ نتیجہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ پھر اس نتیجے میں خود ہی پھنس جاتا ہے، اپنی پلاننگ میں خود پھنستا ہے، اور پھر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی ہے، اس کے ساتھ 3 چیزیں وابستہ ہوں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ایک نبی کا قول ہوتا ہے، ان کے ارشادات عالیہ ہوتے ہیں۔ ایک نبی کا فعل ہوتا ہے،
اقوال ہوتے ہیں اور پھر افعال ہوتے ہیں. ایک نبی کے احوال ہوتے ہیں. یہ آج میں نے گفتگو اس لیے شروع کی ہے کہ چونکہ 6 رجب کو میرے خواجہ غریب نواز کا اس مبارک تھا، اور رجب کو جو فضیلتیں اور حاصل ہیں، ایک تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، 3 مہینے حرمت والے لگاتار، زکات، ذوالحج اور محرم، اور درمیان میں یہ رجب آتا ہے. ان مہینوں کا کافر بھی احترام کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، عزت والے نہیں، اللہ کے نہیں. ہمیں تو کافروں اتنی بھی حیا نہیں رہی، یعنی جنگ کر بھی رہے ہوتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے کہ عزت والا مہینہ. پھر بعد میں کچھ سرکش کافر بھی آ گئے، وہ اگر محرم میں لڑائی شروع کر دی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو حرمت والا مہینہ سفر کو بنا لیں، اپنی مرضی شروع کر دی. پھر یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نہیں کر سکتا، مرضی نہیں کر سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں وہی نہیں. اب ایک جملہ جو میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کا احترام کرتا ہے، جس مہینے کو اللہ نے عزت دی ہے، اور کوئی انسان اس وجہ سے اس کا احترام کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی، تو پھر 1 2 3 4 5 نہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر 1000 عزتوں کے ساتھ اللہ اس انسان کو عزت عطا کرتا ہے. 1000 کرامات کے ساتھ اس کو عزت عطا کرتا ہے. اب یہ بڑی بات ہوگی کہ میں احترام کیسے کروں. ایک تو میں نے بتا دیا جس میں یہ خصوصی طور پہ کیا جاتا تھا کہ میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزے زیادہ رکھتے تھے، اس میں استغفار جو ہے وہ زیادہ کرتے تھے، صدقہ و خیرات زیادہ کرتے تھے. اور یہ ایک بات بڑی اہم ہمارے صوفیاء نے بیان کی ہے کہ خواجہ غریب نواز اس مہینے کا اگر احترام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا عرس جو ہے وہ 6 رجب کو رکھا، تو 1000 عزتوں سے ان کو عزتیں عطا کی، صدیاں گزرنے کے باوجود. تو وہ احترام نظر آنا چاہیے. اور دوسری ایک بڑی اہم بات، رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے تھے، اور یہ دعا کیا کرتے تھے مولا کریم رجب میں برکتیں دے اور شعبان کو بھی برکتیں دے، اور پھر ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رجب اللہ کا مہینہ ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے عزت دی تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری گناہ گار امت کا مہینہ. میں کئی دفعہ اس حدیث کو جب دیکھتا ہوں، واقعی سب سے زیادہ روزے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے شعبان میں رکھتے تھے. یعنی رمضان آنے سے پہلے وہ رات کو جاگنے کی پریکٹس، روزہ رکھنے کی پریکٹس،
تاکہ رمضان میں پھر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے معتدلیات اس سے زیادہ فیصلہ ہوا۔ اب اگر آپ تیاری پہلے نہیں کریں گے، رمضان آ جائے گا تو پھر آپ کی روٹین ابھی نہیں بنے گی کہ رمضان ختم ہو جائے گا، آپ نے حاصل کیا کرنا ہے؟ تو رمضان سے اگر کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری رجب سے شروع کروائی۔ استقبال رمضان جو ہے وہ رجب سے شروع ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ ایک نبی کے اقوال ہوتے ہیں، ایک افعال ہوتے ہیں، اور ایک احوال ہوتے ہیں۔ قول جو آپ نے بات ارشاد فرما دی، فعل جو کر کے دکھایا، اور حال وہ کیفیت جو ہوتی ہے، حال جو ہوتا ہے کسی کا، مثلاً اقوال کو محدثین نے لکھا، اس پہ بڑی بحث کی، ذرا تعدیل کا علم سامنے آیا، 1,00,000 انسانوں کی سوانح حیات لکھی گئی جنہوں نے حدیث پہ کام کیا، دن رات خرچ کیے۔ فقہاء نے بڑی محنت کی، افعال پہ کام کیا۔ تو جب نبی کے قول اور فعل پہ کام ہو رہا تھا تو یہ تصوف درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ یہ اصل میں آج میں نے حضور خواجہ غریب نواز کے حوالے سے جو بات آپ سے کرنی کہ جب نبی کے قول پہ بھی عمل ہو رہا ہے، فعل پہ بھی عمل ہو رہا ہے، تو یہ احوال درمیان میں یہ جو تصوف ہے یہ کہاں سے ہے؟ اس لیے کہ قول کو آپ لکھ بھی سکتے، بیان بھی کر سکتے، کسی کو سنا بھی سکتے، سن بھی سکتے ہیں، کتابوں کی صورت میں اپنے گھروں میں رکھ بھی سکتے۔ فعل کے متعلق بھی گفتگو ہوتی، یہ کام کیا، یہ نہیں کیا۔ حال جو ہوتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا، کسی کے حال کو آپ لکھ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ حال ایک ایسی چیز ہے جو صرف محسوس کی جاتی ہے اور پھر جذب کی جاتی ہے۔ اب نبی پاک کے اقوال پہ محدثین نے کام کیا، افعال پہ فقہاء نے کام کیا، صوفیاء نے نبی پاک کے احوال کو اپنے اندر جذب کیا۔ تو یہ وارث ہیں پیغمبر کے احوال کے، اسی لیے اس دین کی تبلیغ میں آپ کو بڑا حصہ نہ فقہاء کا نظر آتا ہے نہ محدثین کا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ جو کیفیت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ان لوگوں نے اپنے اندر جذب کیے ہوئے تھے، اس حال کے ساتھ جب لوگوں کا سامنا کیا تو لوگ اس دین میں داخل ہوئے۔ حال کے لیے میں چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، آیت میں نے 15ویں پارے کی پہلی پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ سبحان کا آپ چھوٹا سا صرف معنی کرتے ہیں پاک، سبحان اللہ، اللہ پاک، لیکن اس کے سارے معنی سے آپ واقف نہیں ہیں۔ عربی لغت میں اس کی جو گہرائی ہے نا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ پاک ہے وہ ذات،
اس سے کیا سمجھ آئی آپ؟ بھائی پاک کا وہ ذات سے انسان کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کیا اس کا شعور اس کو محسوس کرتا ہے؟ مشرک یہ مکہ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہمارے بادشاہ ہیں ویسے ہی محمد کا رب بھی ایک بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ جتنا جی چاہے بڑا ہو، جتنا جی چاہے طاقتور ہو، وہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ بادشاہ جتنا جی چاہے طاقتور ہو، وہ سارے کام نہیں کر سکتا، کچھ کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ کام چونکہ دنیا کے بادشاہ نہیں کر سکتے تو اس کو شروع کیا گیا کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے کہ اللہ کچھ کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا، یہ سوچ گندی ہے، اللہ اس ساری سوچ سے پاک ہے۔ وہ مہینوں کے صدیوں کے یہ سفر لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں بھی اپنے نبی کو سیر کروانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وہ تمہاری سوچ سے پاک ہے، تمہاری فکر سے پاک ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جتنی آپ کے ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ یہاں تک ہو سکے گا، یہاں تک ہو سکے گا، یہاں تک ہو سکے گا، نہیں۔ اب یہ جملہ اگلا جو ہے یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پوری زندگی کا راز ہے۔ مولا کریم تیرے پاس الفاظ بھی تو ہی مالک ہے، الفاظ کا بھی تو ہی مالک ہے۔ جب محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا اپنے بندے کو سیر کر، رسول کو نہیں، نبی کو نہیں، امام الانبیاء کو نہیں، کوئی بڑھیا لفظ نہیں، اپنے بندے کو سیر کر۔ میرے 12ویں صدی تک کے مفسرین اور پھر یہ 14ویں صدی کے پیر محمد کرم شاہ لہذری ضیاء القرآن میں وہی جملہ لکھا جو پہلے سارے تفسیر کرنے والوں نے۔ عجیب بات ہے کہ اتنی بلندی عطا کی جا رہی ہے کہ جو بلندی پہلے کسی کو نہیں دی۔ فقان کا بہت ہے، دو کمانوں کا فاصلہ بھیجا گیا اللہ کا اور بندے کا، اور ادنا پھر اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ اتنا قرب کسی نبی کو نہیں ملا، کسی رسول کو نہیں ملا، کسی انسان کو نہیں، کسی مخلوق کو نہیں۔ اس کائنات کی یہ واحد ہستی جس کو اللہ نے یہ مقام قرب جو ہے وہ عطا فرمایا، اور اس کے لیے لفظ عبد کا رہ گیا کہ قرب کس کو دیا ہے؟ اپنے بندے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس قرب خاص میں پہلے کے تمام مفسرین کا بھی تذکرہ آپ نے کیا ہے اور اپنی بھی رائے یہی لکھی کہ اس قرب خاص میں جب اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھا کیا میرے محبوب مجھے بتا، آج تو بتا کہ میں تجھے کس نام سے پکاروں۔ یہ قرب کی منزلیں بھی کیا عجیب ہوتی کہ محبوب آج تو بتا کہ تجھے کس نام سے پکارا۔ کبھی آپ نعت سنتے ہیں تو وہ شعر آپ کی سمجھ میں اب شاید آ جائے کہ حضرت حسان بن ثابت نے منبر پہ بیٹھ کے سرکار کے سامنے پڑھی
کانا کا قد خلقتا کما تشاء، کہ اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہے جیسے آپ ہیں. یعنی یہ چاہت اللہ ہر مرحلے پہ نبی پاک سے پوچھتا رہتا ہے. یہ چاہت جو ہے نا یہ اللہ ہر مرحلے پہ پوچھتا. اب یہ چونکہ قرب کا مرحلہ تھا، اب اللہ نے پوچھا کہ آج آپ بتائیں کہ کس نام سے آپ کو یاد ہے. دادا نے تو نام محمد رکھا، والدہ نے نام احمد رکھا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بیان. نہیں، بڑے نام ہو گئے. محبوب آج تیری مرضی کا نام. اس قرب خاص میں میرے آقا و مولا، میرے اور تمہارے جو ہم ساتھ نبی ہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں کی مولا، میری خواہش یہ ہے کہ آج مجھے بندہ کہہ کے پکارا. سبحان اللہ. آج مجھے اپنا بندہ ہے. یہ وہ راز جو میرے نبی نے دیا انسانوں کو کہ جس کو بھی قرب کی منزلیں ملتی ہیں اس کو ابدیت سے ملتی. اور اس سے پہلے بھی لوگ مسلمان ہونے آتے تھے. یہ خواہش تو آج کی نہیں، بہت پہلے کی تھی. کیونکہ یہ 11 سال نبوت کو میراث کا واقعہ، نبوت کے اعلان کے 11 سال بعد ہوا. اس سے پہلے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. جو مسلمان ہونے آتا تھا اسے میرے پیغمبر کہتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر آپ آج یہ بات سمجھ جائیں تو یہ 40-50 سال بھی جمعہ پڑھنے کا فائدہ آپ کو ہو جائے. پیغمبر یہ کہتے کیا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلے مجھے عبد کیا پھر رسول. اس لفظ سے میرے پیغمبر کو محبت تھی، بڑا پیار تھا کہ اپنے امتی کو بھی یہ کہتے کہ مجھے رسول بعد میں کہنا، پہلے عبد کہنا. تو یہ میرے پیغمبر نے اللہ سے مانگ کر نام دیا. اور میرے اللہ نے پھر قرآن میں ایسے ہی لکھا سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے. ہم تکبر پتہ کس لیے کرتے کہ ہمیں عزت دے. ساری کی ساری آکر صرف اسی لیے ہے کہ ہمیں عزت دے. اور پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المستكبرین. اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. کوئی بھی کچھ بننے کی کوشش کرے گا نا اللہ سے محبت. یہ وہ حال جو میں حال کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ کیفیت ہے جو ابدیت، ایک کیفیت ہے جو انسان محسوس کرتا ہے. مولویوں کے ذمے اتنی تبلیغ نہیں لگی، بلکہ مولویوں کے ذمے تو یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے کافر کہا. اور بابا فرید اور غریب نواز کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ کتنے کافروں کو مسلمان کیا. یہ فرق ہے نا. اس لیے کہ ان کے پاس نبی کے حال کی کیفیت موجود ہے. وہ جو ابدیت جس سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، ولی بھی ساری زندگی اسی ابدیت سے محبت کرتے ہیں.
ولی پھر بے رنگ ہو جاتا، وہ اپنے اوپر کوئی رنگ نہیں چڑھا، مذہب کا، سیاست کا، مال و دولت کا، منصب کا، عہدے کا کوئی رنگ نہیں، وہ بے رنگ ہو کے زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ ابدیت کی پہلی منزل ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو بے رنگ کر دے۔ صبغت اللہ، رنگ صرف اللہ کا۔ جس نے اللہ کے رنگ کے سوا اور رنگ قبول کیے ان کو عزت نہیں مل سکتی۔ اسی لیے تو یہ پھر انسان کو بے ذائقہ بھی کرتے ہیں۔ کھانے کی لذت، اپنی شہرت کی لذت، میں جاؤں تو میرا بڑا سا نام لکھا ہوا ہو، لوگ 1 کلومیٹر باہر آ کے میرا استقبال کریں، یہ سارے ذائقے ہیں۔ نمک نہیں تھا لنگر کھانے میں، تو ایک ہندو کے گھر سے نمک منگوایا، روزہ افطاری کرنی ہے بابا فرید، تو لقمہ جب منہ میں ڈالا تو ساتھ ہی باہر پھینک دیا۔ بھائی یہ سب کی کیفیت نہیں ہے، ہاں یہ بھی میں آپ کو اس بات کا بھی یہ خیال رکھتے ہیں، یہ اولیاء اللہ جو ہے نا، جو لنگر کھانے آتے ہیں ذائقے کے لیے ان کو لنگر بھی دیتے ہیں، یہ خواص کی بات ہے، جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کچھ ہوتا ہے۔ کہا یہ نام کہاں سے ہے؟ نظام الدین اولیاء معروف الہی کہنے لگے کہ یہ تو میں نے کہا کہ کافی دن ہو گئے بے نمک کھانا بابا جی کو پیش کرتا ہوں، تو چلو ادھار مانگو۔ تو یہ خواص کے لیے جو حکم ہوتے ہیں، یہ ان کو یہ منزلیں ایسے نہیں ملتی۔ 2 جملے فرمایا، نظام ابھی تیری زبان کی لذت باقی ہے، طالب خدا کا، پھر دیکھیے جملہ بابا فرید فرما رہے ہیں، طالب خدا کا ہو اور نمک و دار مانگ کے نفس کو راضی کرو۔ اللہ اللہ۔ تو ان کی بارگاہ میں جو قرب الہی کے لیے آتے ہیں، جو ان کو پہلے بے ذائقہ کرتے ہیں، بے رنگ کرتے ہیں، شیخ سعدی کے استاد عبدالرحمن بن جوزی اور اس کے پہلے سے محدثین، ایک بڑھیا جملہ میں آج آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں۔ میری آپ کی تو عمر ہی 50-60 سال ہے، کوئی زیادہ لمبا معاملہ نہیں۔ ابلیس کے نامہ اعمال میں تو ہزاروں سال کی عبادت، ہزاروں سال کے سجدے، اور یہ 1000 سال یہ آپ والے نہیں ہیں، یہ جو 1000 سال آپ گنتے ہیں نا، سورج سے پہلے دن ہوتا ہے، پھر یہ ہفتے ہوتے ہیں، پھر سال، پھر صدیاں، یہ 1000 نہیں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ یَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارا 1000 سال جو ہے یہ اللہ کا ایک دن ہے۔ اِنَّ یَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہاری گنتی کے جو 1000 سال ہیں وہ اللہ کا ایک دن ہے۔ اب وہ ہزاروں سال کی عبادت ابلیس کے نامہ اعمال میں موجود ہو، اس کے پاس علم بھی ہے، اقوال بھی ہیں، افعال بھی ہیں، لیکن ہزاروں سال کی عبادت ضائع کرنے کے لیے صرف اتنا سا جملہ
کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو ہزاروں سال کی عبادت ضائع کرنے کے لیے صرف اتنا سا جملہ ہی کافی ہے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں۔ اب میری تمہاری عبادتیں کس کھاتے میں جائیں گی؟ ہم کس بات میں تکبر کر رہے ہیں کہ ہر وقت ایک مولوی کہتا ہے میں دوسرے سے بڑا علم والا ہوں، ایک پیر کہتا ہے میں دوسرے پیر سے زیادہ صحابہ کرام ہوں، پھر آج ایک پیر کے آستانوں پہ 10 صاحبزادے چار کر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہم افضل ہیں۔ شیعہ کہے گا میں دیوبندیوں سے افضل ہوں، دیوبندی کہتا میں، بھائی آپ سارے اگر افضل ہیں تو اللہ کے دربار میں پھر آپ کے لیے کچھ نہیں۔ آگے نیکیاں کرنا تو اور بات ہے، پچھلی ساری ضائع ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں۔ اللہ اور میرے پاک پیغمبر نے کیا بتایا ہے کہ جتنے اللہ کے سامنے جھک کر رہو گے اتنے ہی بلند کیے، جتنے جھک کر رہو گے اتنے بلند کیے۔ کہا مولا مجھے عبد کہہ کے پکار، کہہ جو میرا بندہ ہے، کیا لطف کیا کفی، یہ میں بیان نہیں کر سکتا، یہ صرف محسوس کی جا سکتی۔ اور میرے غریب نواز نے، بابا فرید کا پیر ہے، غریب نواز نے خود فرمایا تھا جب تشریف لائے تھے دہلی تو بابا قطب سرکار نے بابا فرید کے حجرے میں اس وقت بٹھایا ہوا تھا چلے پہ، وہاں لے کے گئے تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا بابا قطب بڑا شاہین قابو کیا ہے، بڑا بلند پرواز تھا جس کو تو نے قابو کر لیا۔ قطب الدین بختیار کاکی شاہینوں کا شکاری، بابا فرید کا پیر ہے، قطب الاقطاب ہے، اور اللہ کے نبی سے وابستگی کیا ہے؟ شادی ہو گئی، 3 دن گزر گئے، ایک اللہ کے ولی نے آ کے عشاء کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، قطب الدین بختیار کاکی باہر تشریف لائے، کہا تیرا نام بختیار کاکی ہے؟ کہا ہاں میں ہی بختیار۔ تو ہر روز سونے سے پہلے 3000 مرتبہ درود پڑھ کے سوتا تھا؟ کہا ہاں۔ اب 3 دن ہو گئے تو نے درود نہیں پڑھا۔ شادی ہو گئی ہے نا، شادی میں مصروف ہو گئی۔ کہا تجھے کس نے بتایا ہے؟ یہ تو میرا اور میرے نبی کا معاملہ ہے، کسی تیسرے بندے کو نہیں پتا۔ عشاء کے بعد میں تو رات کے اندھیرے میں یہ درود پڑھا کرتا تھا، 3 دن ہو گئے ناگئی ہو گئے۔ ولی نے کہا مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے، بختیار کو کہا 3 دن ہو گئے تو نے مجھے بلا دیا۔ اللہ کے نبی سے یہ تعلق، یہ واسطہ، لیکن شیخ کے پاس جو کیفیت ہے، جو نبی کے حال کا وارث ہے، خط لکھا میرے غریب نواز کو، اور خط کے آخر میں جیسے لکھا جاتا ہے فقیر بختیار کاکی۔ میں یقین جانیے جہاں بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں اس سے بعد مجھ سے کوئی جملہ کہا نہیں جاتا، میں تقریر کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ میرے خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ نے بختیار کاکی کو جواب لکھا، کہا بابا بختیار، محبت سے بابا قطب بھی کہتے تھے، بابا بختیار بھی کہتے، بابا بختیار
मोइनुद्दीन तो अभी फकीर नहीं बना, तू फकीर बन गया। हाँ, पता नहीं कैसे लोग अपने आप को कुछ बनाकर पेश कर सकते। ये थी वो विरासत मेरे नबी के हाल की कि अल्लाह पूछे महबूब बता तुझे मैं किस नाम से पुकारूं, तो मेरे महबूब कहे मौला मुझे अपना बंदा कह के पुकार। ये वली हैं जो वारिस हैं मेरे नबी के उस हाल के, जो ना लिखा जा सकता है ना कहीं रखा जा सकता है, तो सिर्फ जज्ब किया। अल्लाह की तौफीक।